آج کل میڈیا میں ایک جملے کو بہت بیان کیا جاتا ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ سب انسانوں کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ مکاری کی باتیں کرتے ہیں، جب اپنے مذہب کی بات آتی ہے تو پھر بچانے کو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جس انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسے کیا حق پہنچتا ہے بات کرنے کا؟ وہ انسانیت ہے، وہ خود انسانیت ہی کہاں ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ نہرو کا مسئلہ تھا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو سیدھا سادہ ہے۔ ہمیں تو جو اخلاقیات نبوت نے ورثے میں چھوڑے ہیں وہ اپنانا ہے۔ ہم تو سیدھی سادی بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ ایمان، ہر وہ عقیدہ جو انسان کے اخلاقیات نہیں بناتا، وہ عقیدہ اکھاڑ کے پھینک دیے جانے کے قابل۔ ہماری تو سیدھی سادی بات ہے کہ ہر وہ علم، ہر وہ تعلیم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتی، چولہے میں ڈالو ایسی کتابوں کو اور ایسے پڑھنے لکھنے۔ ہم تو آزاد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے نہرو کا۔ نہرو کے انٹرویوز آپ نے پڑھے ہیں، لیکن آپ کیوں پڑھیں؟ آپ مسلمان ہو گئے نا۔ وہی بات ہے، ایک سور کا گوشت نہیں کھاتا، دوسرا کتابیں نہیں پڑھتا، تیسرے سچ نہیں بولتا۔ یہ دو چیزیں جو آخری ہیں نا، یہ تو ہم نے امت نے حرام کیا، وہ ایک اللہ نے حرام کیا ہے، سور کا گوشت۔ پڑھنا اور سچ بولنا ہم نے خود حرام کیا ہوا۔ تو اس لیے بھیا آپ نہرو کے انٹرویو پڑھیں نا۔ پٹیل نے ایک جگہ نہرو سے بڑی زبردست بات کی۔ انگریز جن کو چھوڑ کے گیا تھا نا، نہرو کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے پلٹ دیا تھا۔ نہرو نے ڈیموکریسی جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے اپنے ملک کے لیے سیکولر اس کو قرار دیا اور سیکولرزم پہ وہ قائم ہے۔ پٹیل نے کہا کہ میں جب دلی سے نکلا اور میں نے سفر کیا کلکتہ تک کا، تو نہرو تم وزیر اعظم ہو، ہم نے اس آزادی کو لے کے کیا کیا؟ اب بھی انسان اسی طرح بلک رہے ہیں، اب بھی عورتیں اسی طرح سزا پا رہی ہیں، اب بھی ننگے بچے ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، اب بھی دلی کے گرد و نواح میں کچی بستیاں قائم ہیں، نہ بھوک میں ہم کمی کر سکے، نہ شرع خواندگی کو ہم بڑھا سکے، نہ تعلیم ہم دے سکے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی لے کے کیا کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس پہ نہرو چپ ہو گیا۔ اخباری نمائندوں نے پوچھا، لمبے انٹرویوز ہیں، اس کے دو باتیں اس میں سے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 سالہ جو آ رہا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ وہ آدمی پڑھا لکھا تھا، اور خاص طور سے اس کو جو کمیونزم نے متاثر کیا تھا نا، وہ تو پکا ہی کمیونسٹ ہو جاتا ہے۔ ہندو دھرم کون سا کوئی دھرم تھا ایسا؟ اس کے باپ موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو بلایا اور مولانا محمد علی جوہر سے کہا کہ میرا بیٹا ہندو مت کی بنیادی حلال اور حرام کی چیزوں کو تباہ کرنے گھر میں لگا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ یہ اندرا اس کی بیٹی بھی یہی کہتی ہے کہ والد اتنے کمیونسٹ ہو گئے تھے کہ حلال اور حرام کی تفریق ختم کرنا چاہتے تھے گھر میں، اور یہ تو نہرو کے ساتھ آخر تک رہا کہ بڑا گوشت کھاتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی داستان۔ تو مولانا محمد علی جوہر آئے اور انہوں نے کہا مذہب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جس مذہب پہ بھی تم قائم ہو مجھے اس سے بحث نہیں۔ لیکن مولانا محمد علی جوہر کو بلا کر اس کی اصلاح ہوئی۔ تو اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا تو اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ آئندہ کہتے ہو میں تو تاحیات وزیر اعظم رہوں گا، میرے جیسی حکومت۔ اس نے صحیح ترین بات کی، اس نے کہا صحافیوں سے کہ کون وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ ناکام رہا؟ لیکن آپ نے سوال غلط جگہ کیا ہے، آپ مجھ سے اس کا جواب نہ پوچھیں، آپ جائیں دلی کے قریب جو کچی بستیاں ہیں، آپ جائیں غریبوں میں، ان سے پوچھیں کہ میری وزارت عظمیٰ کامیاب رہی کہ ناکام رہی، یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ انہیں میری وزارت میں
راحت ملی یا مہنگائی ہوئی، میری وزارت میں جھوٹ شامل تھا یا سچ شامل تھا، یہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے، میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے ایک اور جواب دیا، وہ سوال کریں تو لمبا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کاش ہر ہندوستانی سیکولر ہو جائے، اس کا کوئی دین مذہب نہ رہے، نہ اسلام نہ ہندوازم نہ کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بنے، اخلاقیات اس کی۔ تو یہ تو اس کا مسئلہ تھا، وہ جانتا، اس کا حل جانتا۔ اس جیسے سوچنے والوں کو ہمارا تو مسئلہ سیدھا ہے، ہم کہتے ہیں انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، بت ہے، اسے توڑنا چاہیے۔ ٹھیک جو معیار خدا کی وحی نے قائم کیا ہے، بس وہ انسان، ورنہ ہم ختم نبوت کے منکر ہو جائیں۔ اللہ نے انسانیت کا معیار قائم کیا، اللہ نے ہمیں ہمارے ہمسایوں کے حقوق سکھائے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے اس کی ضیافت کرو۔ اللہ نے کہا ہے 3 دن تک تمہارے مہمان کا حق ہے، اگر وہ تم سے چھین کے کھانا چاہے اس کا حق ہے۔ اللہ نے کہا ہے مسافر جب تمہاری بستی سے گزریں تو تم ان کی مدد کرو۔ یہ کہاں ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی نہیں۔ تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ سلوگن اور یہ نعرے کھوکھلیں ان سارے اخباری نمائندوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان سے پوچھیں انسانیت نام کس چیز کا ہے؟ آیا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، حیوانیت ہے، کیا ہے؟ بہت بڑے صحافی بار بار کہہ رہے تھے کہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے، تو بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تو ہم نے چپکے سے عرض کیا، ہم نے کہا جناب والا تکلف ہوتا کیا ہے؟ اگر بتا دیں تو آئندہ ہم نہ کریں۔ تو انہیں تکلف کی تعریف نہیں آئی، تو اب ہم کیا اس سے زیادہ کہہ سکتے تھے کہ تمہیں تکلف تک تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور ایسے بولے جا رہے ہو، تم ہو کیا آخر؟ پڑھا کتنا؟ ان سے تو نہیں کہنا تھا کچھ، لیکن آپ سے عرض کریں تکلف کہتے ہیں بناوٹ کو۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وما انا من المتکلفین، میں بناوٹی نہیں ہوں۔ بناوٹ یہ ہے کہ ایک دن آپ نے گھر کو سجا لیا، مہمان آئے، رشتہ دیکھنے آئے، بالکل ٹھیک ہے، اب کل پھر وہ آ جائیں، پرسوں پھر وہ آ جائیں، تو کتنے دن گھر کو تکلف سے سجانا ہے، بناوٹ دکھانی ہے؟ پہلے ہی دن آدمی کہے کہ جی یہ میری اوقات ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، رشتہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ باتیں بات کی، میری اوقات یہ ہے، اتنی ہماری کمائی ہے، اتنے ہمارے خرچے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تکلف کی زندگیاں نہ گزارو۔ جوتے ایک دن لے لیے، 2000 کے پہنتا رہا، 4000 کے، اور پتہ چلا والد کی تنخواہ کا 10% اس میں خرچ ہو گیا۔ کب تک یہ تکلف چلے گا؟ اسی لیے شریعت منع کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمومی مزاج یہی تھا، اور یاد رکھو ایک مسلمان کا مزاج یہی ہونا چاہیے۔ مہمان آ گیا ہے، جو گھر میں پکا ہوا ہے نا، جو آپ نے میں نے کھانا ہے وہی لا کے رکھ دیا کہ بھیا یہ گھر میں پکا ہوا ہے، آپ بھی کھائیے میں بھی کھاؤں۔ کبھی ہوتا ہے آدمی گھر والوں کو ذرا سی زحمت دیتا ہے، لیکن اتنی زحمت دینا کہ گھر والے تنگ آ جائیں، یہ درستی نہیں ہے۔ تھوڑا 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے۔ مومن کا مزاج یہ میں پہنتا ہوں، یہ کپڑے ہیں، بسم اللہ آپ بھی پہن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اسی صحابہ رضی اللہ عنہ کا مزاج یہی تھا۔ ان کا مہمان آیا، انہوں نے روٹی رکھ دی، پانی رکھ دیا، نمک رکھ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لقمہ توڑتے تھے، تھوڑا سا نمک منہ میں رکھتے تھے، پانی سے چبا کے نگل لیتے تھے۔ تو اس سے کہا کاش سلمان فلاں بوٹی بھی ہوتی، جیسے کوئی کہے کہ پیاز ہوتا، جیسے کوئی کہے کہ اس کے ساتھ پودینہ ہوتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر بوٹی لا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ مہمان جب کھا چکا تو اس سے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا کھانا آپ نے کھلایا، اور زیادہ شکریہ اس بات کا کہ آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا۔
فرمایا جی ہاں، اگر میں تکلف نہ کرتا تو میرا لوٹا سبزی بیچنے والے کے پاس گروی نہ رکھا ہو۔